آئیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، چند دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126 سے 129 کے درمیان چند دعائیں ہیں۔ آئیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے۔ امن، شانتی، سکون سب سے اہم چیز ہے۔ جہاں لڑائی جھگڑا ہو، آپ دیکھ لیجئے شانتی ختم ہو جاتی ہے، آدمی سکون سے رہے، آرام سے کھانا پینا بھی ہضم ہوگا، لیکن ہمیشہ ٹینشن لگا رہے زندگی بچے گی نہیں بچے گی تو کیا ہوگا، کیسے زندگی آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے مکہ کے لیے، میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے۔ پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126، کہ یہاں کے رہنے والے کو تو پھل کھلا دے، یعنی بہترین روزی روٹی دے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی روزی روٹی کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ تو مکہ والوں کے گوشت میں اور پانی میں برکت عطا فرما۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ شہر میں آپ کو پوری دنیا کا پھل ملے گا، پوری دنیا کی نعمتیں ملے گی۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی دعائیں ہیں۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی ایک سورہ ہی ہے، سورہ نمبر 14، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے توحید پر جمے رہنے کی، شرک سے دور رہنے کی۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہمیشہ اپنے لیے بھی کوشش کرے، اپنے اولاد کے لیے بھی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے احکام سکھا دے، دین اسلام بتا دے، کیسے چلنا ہے وہ سکھا دے، فرما بردار بنا کے رکھ اپنا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں فرما بردار بنا کے رکھیے، ہماری ذریت کو بھی، اور ہمیشہ تیری فرما بردار رہے، اور ہمیں تو سب احکام سکھا دے، طور طریقہ بتا دے، دین اسلام پر چلنے کا پورا طریقہ سکھا دے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128، کہ تو ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ اللہ تو نمازی بنائے رکھ۔ اب دیکھ لیجئے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو کر خود نماز کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو تو کتنے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نمازی بنائے رکھ۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے رب مجھے نمازی بنائے رکھ، میری اولاد کو بھی، اور ہم سے تو قبول فرما لے، اے ہمارے رب قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اپنی معافی کے لیے، اپنے ماں باپ کی معافی کے لیے، ایمان والوں کی معافی کے لیے، کہ اللہ سب کو تو معاف فرما دے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو ہم کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اور ایمان والوں کو معاف فرما دے جب قیامت کا دن ہو، حساب و کتاب شروع ہو۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ مکہ والوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو تیری آیت کی تلاوت کرے، ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھائیں، ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی سب پر غالب، بڑا زبردست، تو بڑی حکمت والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 22261، صحیح لغیری صحیح روایت ہے، دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔